ISPR کی پریس کانفرنس کی تو بات کروں گی، مگر پارلیمنٹ لاجز کے اندر یہ کیا ہوا؟ ایکسپیکٹڈ تھا؟ بالکل نہیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بالکل ہی غیر متوقع طور پہ ہوا۔ ایک بالکل سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے MNAs کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اگر ان کے MNAs کو اغوا کرنا چاہتے تھے، فرض کیجئے ایک بھی رکن اسمبلی اگر اغوا ہو جاتا تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو پہنچتا۔ وہ تو عدالتیں بھی موجود ہیں اور میڈیا بھی موجود ہے اور بہت پریشر بلڈ ہو جاتا اور حکومت کی پوزیشن بہت خراب ہو جاتی۔ آپ اندیشے پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ مور اوور یہ ہے کہ آپ عدالت میں جا کے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ارکان کا تحفظ کیا جائے۔ آپ میڈیا پہ ہنگامہ اٹھاتے، اس کا یقینی طور پر نتیجہ نکلتا۔ اول تو یہ ایک الزام ہے، اس کو یہ الزام ہے نا، اس کو کوئی ثبوت تو نہیں ہے کوئی ایسا کرنا چاہتے تھے، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تھے تو اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہو سکتا تھا، اپوزیشن کو ہو سکتا تھا۔ یہ اصل میں نفسیاتی حربے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے۔ پھر اب جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انتظامیہ حکم ہی نہ مانے، وہ تو جانے والا ہے۔ جب تک ایک حکومت موجود ہے، ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر کوئی کسی حکومت نے مثلا نگران حکومت بننی ہے، الیکشن ہونا ہے، اس سے پہلے مثلا نون لیگ کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے آخری دنوں میں 200 ارب روپے جاری کیے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے اور بہت سے فیصلے کیے، تو سول سروس کے لوگ متعلقہ حکام اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے اس کو فالو کرنے سے۔ تو یہ تو ایک لے مخصوص ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے، تو تشدد کی طرف بڑھ چکا، تشدد آج ہوا ہے۔ یعنی پولیس کی گاڑیوں کی ہوا نکال دی گئی، پولیس اندر داخل ہوئی، پہلے 5 گھنٹے مذاکرات کرتے رہے، پھر یہ کہ ان کو ریزسٹ کیا گیا، اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے، زخمی ظاہر ہے ہاتھا پائی ہوئی تو زخمی ہوئے نا۔ بالکل بالکل ایسے یہ مناظر آ رہے ہیں ہاتھا پائی کے بھی۔ اور یہ سیاسی پارٹیاں ہمیشہ، دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا، میں دہراتا ہوں، شکایت ہوتی ہے، شکایت کے بعد غیبت ہوتی ہے، غیبت کے بعد بغض عناد ہوتا ہے، اس کے بعد جتھے داری ہوتی ہے، اس کے بعد عقل رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر صرف انتقام کا جذبہ رہ جاتا ہے۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا جو خلا تو کبھی رہتا نہیں ہے، پھر فوج کو دخل دینا پڑتا ہے۔ وہ اس دخل کی انتہائی شکل جو ہے وہ تو ماشاء اللہ ہے، جس کا خدا کا شکر ہے اس وقت تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اعجاز الحق صاحب نے 15 دن پہلے کہا ایک میٹنگ میں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، کیونکہ یہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بھائی فیصلہ اسمبلی میں ہونا ہے، فیصلہ جب سڑکوں پہ نہیں ہونا ہے نو کانفیڈنس کا، اور نو کانفیڈنس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، یعنی گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو اس کا تو وہ مورد الزام ٹھہرے گا، ان کی اخلاق کی پوزیشن خراب ہوگی اور ان کے خلاف حکم صادر کر سکتے ہیں۔ روز عدالتیں ہیں حکومت کے خلاف، بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم صادر کر دیا کہ ایپکا کے تحت گرفتاری نہیں ہو سکتی، قانونی معطل نہیں ہو سکتا، نافذ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس پہ بڑا تعجب کا اظہار کیا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کی سطح کا مسئلہ ہے کہ کسی قانون کو وہ معطل کر دے، آئین سے متصادم قرار دے دے، ناجائز قرار دے دے، یا اس میں ترمیم کا حکم صادر کرے، یہ اس سطح کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ مجھے کارل مارکس کا قول یاد آیا کہ جب کنٹراڈکشنز شارپ ہوتی ہیں تو تبھی ریزالو ہوتی ہیں۔ یہ بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں، لیکن اندیشہ ہے کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی رول پلے کرے گی۔ وہ شائستہ اور محتاط ہونا چاہیے، امید ہے، اور وہ انتہائی نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے کہ جب دو فریق ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے درپے ہیں تو تیسرا فریق ہی دخل دیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہارون صاحب، لیکن ٹھیک ہے، اس میں حکومت کی شاید پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے فی الوقت، مگر موقع تو اپوزیشن نے دیا۔ یہ کہاں کا قانون ہے جو کہتا ہے کہ جتھے اٹھیں اور لاجز کے اندر داخل ہو جائیں؟ آپ تو قانون کو خود کہہ رہے ہیں کہ آئیے بھی حرکت میں آئیے، یہ بھی غلط اقدام ہے۔ مطلب یہ کہ وہ سادہ لباس میں کہا، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے پولیس نے اجازت کیسے دی؟ پولیس ملاقاتیوں کو نہیں روکتی، وردیاں انہوں نے اندر جا کے، جن لوگوں کو گرفتار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں، یہ مہمان لوگ ہیں ہمارے پاس، آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہاں مگر وہ مہمان ہیں، مگر وہ اندر انہوں نے جا کے وردیاں پہن لی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ نفسیاتی دباؤ کے لیے، اور اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی وہ افسوسناک ہے۔ مطلب وہ مولانا فضل الرحمان ہمارے نزدیک، ان کا ہر موقف چاہے غلط ہو، چاہے ان پہ کتنے بھی الزام لگیں، وہ لاکھوں لوگوں کے لیے ان کی حیثیت ایک روحانی پیشوا کی ہے۔ اور یہ زبان وزیر اعظم کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔
اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لوگوں کو پرووک نہیں کرنا چاہیے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پرووک کرے. وہ دیکھیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نتیجہ نکلا. امریکی جمہوریت میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کریں گے دوسری پارٹی میں. تو وہ ایک اتنی اسٹیبلش جمہوریت 1776 سے جو چلی آتی ہے، 246 سال پرانی جمہوریت جو ہے وہ زوال کی طرف چل پڑی. اب وہ اسے آپ ایک صحیح معنی میں جمہوری معاشرہ نہیں کہہ سکتے. کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ مہاجروں کی سرزمین ہے، اس میں بڑی ٹالرنس ہے، اس میں کوئی بھی کہیں سے آ جائے رسک کما سکتا ہے، الیکٹ ہو سکتا ہے. وہ اپنا سٹی گورنمنٹ سے لے کے تو کانگریس تک سوائے صدر کے، صدر جو ہے وہ دوسری نسل میں بن سکتا ہے جو امیگرنٹ ہو، پہلی نسل کا آدمی نہیں بن سکتا. ویسے جو ہنری کیسنجر کے اجداد بھی جرمنی سے آئے تھے، اوباما کے افریقہ سے آئے تھے. تو یہ تو پاکستان میں تو جمہوریت نے جڑیں ہی نہیں پکڑی ہیں. وہ ایک اخبار نویس نے جو بہت غیر جانبدار سمجھے جاتے ہیں، عمران خان سے پہ وہ سخت تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کی سزا بھی بھگتتے رہے ہیں. ان کی نوکری پہ گئی اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی. انہوں نے کہا یہ جو تحریک ہے یہ تو 50s میں لے گئی پاکستان کو، جب آئے دن حکومتیں بدلتی تھی. جب نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں. تو یہ انسٹیبل ہو جائے گا ملک، اس سے بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی. ویسے صورتحال اس طرف بڑھ گئی ہے. مولانا صاحب نے پورے ملک میں دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیے اب دھرنا کتنے ہوتے ہیں، کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. پختونخوا میں تو جہاں جہاں ان کا اثر ہے وہ نکلیں گے ہی. بلوچستان میں کچھ پاکٹس ہیں، بلوچستان میں ہیں. سندھ میں کچھ پاکٹس ہیں. کراچی میں جہاں مدارس ہیں، جن مدارس سے ان کا رابطہ بڑا مستحکم ہے. صحیح. تو اب آپ وہ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کیا کہا. ان کے والد کا نام لیا. ذرا حفیظ اللہ صاحب کو دیکھیے. جی حفیظ اللہ صاحب کو ملائیے پلیز. اچھا، ان کے والد کا نام لیا، کہا کہ انہیں بھٹو نے نکالا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. یہ کہا انہوں نے کرپشن کرنے پر نکالا تھا. کرپشن، یہ بات درست نہیں ہے. وہ تو 61 میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا. نواب آف کالا باغ گورنر تھے اور وہ گوارہ نہیں کرتے تھے ان کو. انہوں نے پاکستان کی پہلی کنسلٹنگ فرم بنائی. وہ امریکہ سے لندن سے پڑھ کے آئے تھے. کنسلٹنگ فرم بنائی تھی. ان کی بہن کے بارے میں کہا کہ سلائی مشینوں کا ذکر ہے. انہوں نے بزنس کیا تھا، یعنی اس کا ٹیکسٹائل کا. امریکی فرموں کو، بہت بڑی بڑی امریکی فرموں کو ٹیکسٹائل پرووائڈ کی تھی. قانون کی خلاف ورزی کہاں ہوئی تھی کہ روپیہ انہوں نے باہر رکھا اور اس کو ڈکلیئر نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہیں بھائی، یہ خلاف ورزی تو خلاف ورزی ہے. اس پہ جو ہے ان پہ جرمانہ ہو سکتا تھا یا جو بھی سزا ہو سکتی تھی.